بالکل سیم مامو بالکل رومان ہے رومان یہ بولے سیسا میں بیٹھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. ہم اس دنیا کی رونق ہے، ہم سے ہی یہ دنیا جنت ہے. ہم اس دنیا کی رونق ہے، ہم سے ہی یہ دنیا جنت ہے. ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں ہیں، ہم عزت ہے. ہم مائیں ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بیٹیاں ہیں، ہم عزت ہے. کھیتوں سے کھلیانوں تک، چولہوں سے میل مشینوں تک، کھیتوں سے کھلیانوں تک، چولہوں سے میل مشینوں تک، جس راہ پر ہمارے قدم پڑے ہر قدم کے نیچے عظمت ہے. میری قابل اکرام سہیلیوں، میں نے عشاء کے اندر قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی 10 ایسی صفات کا تذکرہ کیا ہے جن سے متصف ہو کر ہر خاتون ایک مثالی عورت بن سکتی ہے. ان کو مختصر انداز میں میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتی ہوں. مثالی عورت کی پہلی صفات یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. عورت نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے اور حج فرض ہونے کے بعد بیت اللہ شریف کا حج بھی کرے. مثالی عورت کی دوسری صفت یہ ہے کہ عورت ایمان والی ہو. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ عورت اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہو اور اس بات کا اقرار کرتی ہو کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. نیز وہ اس بات پر بھی یقین رکھنے والی ہوگی ہر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. مثالی عورت کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ عبادت گزار اور فرما بردار ہو. وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانی کو جھکانے والی ہو. وہ اللہ کی محبت سے اپنے دل کو منور کرنے والی ہو. اپنے خواہشات پر اللہ کی اطاعت کو ترجیح دینے والی ہو. مثالی عورت کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ خوشی اور غم، امن اور خوف، راحت اور مشقت، سعادت اور تندرستی تمام احوال میں سے بولنے والی ہو. اپنے اور پرائے، دوست اور دشمن، وکیل اور قریب، ہر ایک کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کا معاملہ کرنے والی ہو. دیانتداری کا معاملہ کرنے والی ہو. اس کی زندگی عبادت ہے، اس کی سچائی کی لوگ مثال دیتے ہیں. مثالی عورت کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں شکوہ شکایت اور دباؤ وجہ کے بجائے صبر کرنے والی ہو. اور اسلام کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار اور نمٹنے کا جذبہ رکھتی ہو. حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ کی طرح عیش و آرام کی زندگی ترک کر کے مجاہدہ کی زندگی گزارنے کا جذبہ رکھتی ہو. حضرت سمیہ اللہ تعالیٰ کی طرح اسلام کو خود کو مٹا دینے کی صلاحیت رکھتی ہو. اور مصری قانون زینب الغزالی کی طرح اسلام کے خاطر دردناک سزاؤں کو برداشت کرنے کی قوت اور طاقت رکھتی ہو. مثالی عورت کی چھٹی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اگر اپنے دل میں اس طرح بچھائے ہوئے جب بھی اس کے دل میں گناہ کی خواہش اور رغبت پیدا ہوتی ہو تو اس کا دل لرز جاتا ہو، اس کا بدن کانپ جاتا ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہو. اور قبر کے عذاب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور قیامت کے دن کی زیبائی کی وجہ سے اپنا دامن گناہوں سے بچا لیتی ہو. مثالی عورت کی ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی خوشی اور اللہ کے خاطر روزہ رکھنے والی ہو. وہ سخت گرمی کے دنوں میں اپنے جانے کو مالک کی خاطر روزہ رکھنے والی ہو. اس کے لیے سلسلہ دن میں روح سے جاگنا اور پیاس سے بیتاب ہونا آسان ہو، لیکن روزہ چھوڑنا مشکل ہو. وہ ہر حال میں اپنی خواہشات پر اللہ کی اطاعت کو ترجیح دینے والی ہو. ملت اسلام کی مقدس شہزادی ہو. مثالی عورت کی آٹھویں صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنا مال خرچ کرنے والی ہو. اپنی داڑھی کمائی کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کو باعث ثواب سمجھتی ہو. آپ کا رب کا ارشاد ہے کہ صدقہ کرنا رکھے غصہ اور ناراضگی کو ختم کرتا ہے. صدقہ کرنے والوں کو بری موت سے بچاتا ہے. مثالی عورت کی نویں صفت یہ ہے کہ اپنی شرعیہ کی حفاظت کرنے والی ہو. وہ مومن کی آیات لوگوں کی طرح
داخل ہو جائے. انسان ایک آدمی رسمیں سیکھتے ہیں اس کی زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے معطر رہتی ہو. وجود چغلی غیبت یعنی باتوں میں مشغول ہو کر دل کو سیاہ کرنے کے بجائے تلاوت قرآن ذکر الہی ذکر رسول میں مشغول رہ کر ایمان کی حلاوت اور مٹھاس سے اپنے دل کو منور کرنے والی ہو. آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے وہ ہم سبوں میں ان اوصاف کمالات کو پیدا کر کے ہمیں مغفرت اور عظیم کی دولت سے نواز دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ما شاء اللہ الحمدللہ.